بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نعوذ باللہ پیشاب پینے کی ترغیب دی۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے ہاں جو بالعموم پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کی بعض کتابوں میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے جس سے علماء نے بالعموم یہ سمجھا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا پیشاب پینے کی بعض لوگوں کو باقاعدہ ترغیب دی۔ یہ غلط فہمی نہ صرف یہ کہ مذہب اسلام کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھاتی ہے، بلکہ اس سے جو ایک صورت سامنے آتی ہے وہ بہت ہی کراہت کی صورت ہے، یعنی وہ بہت ہی مکروہ صورت ہے۔ وہ مذہب جو آپ کو خورنوش کے اندر پاکیزگی، طہارت اور اس کی تعلیم دینے آیا ہے، اور وہ پیغمبر جو اس طرح کے معاملوں میں بہت حساس ہے، وہ کیسے کسی کو اس طرح کا فعل کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے؟ ہوا کچھ یوں کہ ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنی اکل۔ اس کے بعض لوگ ایمان لے آئے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب لوگ ایمان لاتے تھے تو کچھ دن مدینے میں ٹھہرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے، تو بنی اکل کے لوگ بھی آ کر وہاں پر ٹھہر گئے۔ جب وہاں پر ٹھہرے تو مدینے کی جو آب و ہوا تھی، جو انوائرمنٹ تھی، وہ ان کو راس نہیں آئی، تو وہ بیمار ہو گئے۔ بیمار ہوئے تو ان کو جو بیماری لاحق ہو گئی وہ یہ کہ ان کے پیٹ پھول گئے اور ان کی جلد جو ہے وہ خراب ہو گئی، یعنی وہ جلد اور پیٹ کی ان کو بیماری لاحق ہو گئی۔ اس کے بعد حدیث کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ لوگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں تازہ دودھ چاہیے ہے، اونٹنیوں کا تازہ دودھ ہمیں مہیا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ اونٹنیوں کا تازہ دودھ یہاں تو شاید تمہیں نہ مل سکے، لیکن اگر تم یہاں سے نکل جاؤ اور مدینے کے سبب میں چلے جاؤ تو کچھ ہماری ہی اونٹنیاں ہیں جو ہم نے صدقے کے طور پہ خاص کی ہوئی ہیں اور لوگوں کو ہم اس سے مفت دودھ دیتے ہیں، تو تم وہاں جا کر ان اونٹنیوں کا دودھ بھی پی لو۔ تو جو روایت کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ہدایت کی کہ تم باہر چلے جاؤ اور کیا کرو، ان کا دودھ پی لو، وہ ابوالیہا، اور پیشاب بھی۔ اب جب یہ بات کتابوں میں آ گئی تو لوگوں نے جو اس کا مطلب سمجھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا ہے کہ جاؤ اونٹنیوں کا دودھ پیو اور پیشاب بھی پی لو، اور اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ نعوذ باللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا ایک مکروہ اور ایک ایسا عمل جس سے انسان کی فطرت ابا کرتی ہے۔ بول و براز دنیا میں کبھی نہ کھائے جاتے ہیں نہ پیے جاتے ہیں، بلکہ انسان کی طبیعت میں، انسان کی جو فطرت ہے اس کے اندر اس سے ابا، اس سے ورجن رکھ دی گئی ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ وہ جملہ ہے جس سے غلط فہمی پیدا ہوئی۔ اب یہاں پر ہوا کیا؟ یہاں پر ہوا یہ کہ جو لوگ زبان کو منطقی انداز میں سمجھتے ہیں ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے جو آگے کی بات تھی بول و براز کی، اس کو این یشربو یعنی پینے سے متعلق کر لیا۔ درحال ہے کہ یہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بول و براز پینے کی تلقین نہیں کر رہے۔ زبان کا یہ کون سا قاعدہ ہے اور یہ کیسے سمجھا جائے گا، اس کے لیے چند میں مثالیں پیش کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں یہ بھی توجہ دلاؤں گا کہ یہی معاملہ ہم اپنی زبان میں ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ہے کہ والذین تبوؤا الدار والایمان، اور وہ لوگ جو اس گھر کو اپنا ٹھکانہ بنائے ہوئے، تبوّع کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ بنانا، دار کا مطلب ہوتا ہے دیار، گھر، علاقہ، آپ کی جگہ۔ تو قرآن نے کہا والذین تبوؤا الدار والایمان، وہ لوگ جنہوں نے اس گھر کو ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، اور ایمان کو کیا؟ تو ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات زبان کے اندر جب آپ کوئی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کا مخاطب ہوتا ہے اس کے ذہن پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی رعایت سے آپ بعض وربس کو omit کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر بھی قرآن مجید نے یہی کیا۔ کیا کیا؟ کہ کہنا یہ تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس دیار کو ٹھکانہ بنایا ہوا ہے اور ایمان کو بھی مضبوط کیا ہوا ہے، تو مضبوط کیا ہوا کا جو فعل تھا وہ یہاں سے ہٹا دیا۔ تو اصل عبارت کیا ہے؟ اصل عبارت یہ ہے کہ والذین تبوؤا الدار واحکموا الایمان، وہ لوگ جنہوں نے اس دیار کو ٹھکانہ بنایا ہے اور ایمان کو بھی مضبوط کیا ہوا ہے۔ تو عربی زبان میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ مثلا آپ یہ دیکھیے، مشہور محاورہ ہے، میں نے اس کو چارہ کھلایا، وہ مان، اور پانی بھی۔ اب پانی بھی کیا؟ پانی کھلایا نہیں، پانی پلایا، لیکن پلانے کا فعل یہاں پر نہیں لکھا ہوا، اس لیے کہ ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ پانی پیا جائے۔ تو یہ وہ قاعدہ ہے جو بالعموم
دو چیزوں کو بیان کرتے ہوئے ایک فعل omit کر دیا جاتا ہے۔ اچھا یہ قاعدہ صرف عربی میں نہیں ہے، دنیا کی ہر زبان میں ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیے روزمرہ ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، کوئی مہمان آئے ہم کہتے ہیں آئیے جی بیٹھیے کھانا کھائیے، یہ بریانی کھائیے اور پیپسی بھی ہے۔ تو اب پیپسی بھی ہے، پیپسی کھائی جائے گی، پیپسی لگائی جائے گی نہیں، سب جانتے ہیں پیپسی پی جائے گی۔ تو قدیم عرب تمدن کے اندر یہ مشہور طریقہ علاج تھا کہ لوگ جو بول و براز ہوتا تھا اونٹ کا، اس کو پروسیس کر کے، اس کو پکا کر، اس کے اندر کچھ چیزیں ڈال کر اس سے ایک نوعیت کا مرہم بناتے تھے جو زخموں پر لگا لیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر بھی اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو طریقہ علاج جو وہاں رائج ہے، جس سے لوگ واقف ہیں، اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ وہاں جاؤ، اونٹنیوں کا دودھ پی لو، اور پیشاب بھی ہے، اور پیشاب بھی ہے، پیشاب کو پروسیس کر کے لگا لینا زخموں پہ۔ کسی بھی پرابلمیٹک صورتحال کو سمجھنے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ اس کو موجودہ دور میں لے کر آئیں، آج کے دور میں اس چیز کو کھڑا کریں۔ تو آج بھی آپ اگر جائیں حکماء کے پاس، جو حکیم لوگ ہیں، جو اس طرح کے قبائلی تمدن میں رہتے ہیں، تو وہ آج بھی اس بول و براز کو پروسیس کر کے اس طریقے کے مرہم اور اس طریقے کے چیزیں جو ہیں وہ بناتے ہیں۔ تو پوری بحث کا خلاصہ کیا ہوا؟ پوری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ان کو پیشاب پینے کی تلقین ہرگز نہیں کی، بلکہ جب آپ تمام روایتوں کو جمع کرتے ہیں تو ان میں یہ بات واضح طور پر آ گئی ہے، روایت کے الفاظ ہیں فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا، کہ انہوں نے جو چیز پی وہ صرف اور صرف دودھ تھا اونٹنیوں کا، یعنی ان کو بھی پتہ تھا کہ دودھ ہی ہے جو پیا جاتا ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ان کو پروسیس کی جاتی ہیں۔ تو پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط سمجھی گئی ہے، زبان اور بیان سے عدم واقفیت کی بنیاد پر یہ بات اخذ کی گئی ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پیشاب پینے کی تلقین کی، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے یہ مان لیا، تو ماننے کے بعد مختلف جو ہیں وہ نسخے بھی بنانا شروع کر دیے اور کہا اس سے تو یہ بھی ہو جاتا ہے، اس سے تو وہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک لغو بات ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے، انسانی فطرت اس سے ابا کرتی ہے، لوگوں کی علف و عادت اس کے خلاف ہے، اور جو بات کی گئی ہے وہ بات بالکل اپنے محل پہ رکھ دی جائے تو درست معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیشاب کو حرام ہی کہتے ہیں، سختی سے منع فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منہ، یہ سرکار کا فرمان ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ مطلقاً کلام ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں، انسان کا ہو، جانور کا ہو، معقول اللحم کا ہو، غیر معقول اللحم کا ہو، سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے پیشاب کو ناجائز قرار دیا۔ اور اس کے لیے امام اعظم یہی کہتے ہیں کہ یہ سرکار کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، تو آپ نے ان کو خاص انہی کو اجازت دی، باقی کسی کے ساتھ اجازت نہیں ہے۔ میں ابھی کچھ عرصے پہلے گیا تھا تو ایک وادی میں اکثر اونٹنے کا دودھ پینے کے لیے جاتا ہوں، تو اس نے وہ ایک بوتل میں رکھا ہوا تھا، کہنے کا 10 ریال کا لے لے۔ میں نے کہا میں سمجھا شہد ہے، میں نے کہا کیا ہے؟ تو اس نے بتایا اونٹنے کا پیشاب ہے۔ میں نے کہا یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، تو وہاں باقاعدہ اس طرح دیتے ہیں اس کو، پیشاب میں اونٹ میں اس میں ملا کے دودھ میں، کہتے ہیں شفا ہوگی لے۔ لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ احناف کے لیے شرعی طور پر اس طرح پیشاب وغیرہ استعمال کرنا حرام ہے، یہ ناجائز ہے اور عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے۔ ہاں کوئی شرعی دلیل سے وہ استعمال کرنا چاہیں تو ان کو گنجائش نکل سکتی ہے۔ یہ بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت ہے، حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عرانیین قبیلہ تھا جی، ان کو پیٹ کی بیماری ہو گئی تھی، تو آپ نے ان کو اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم دیا۔ اشربوا من البانیہا و ابوالیہا، ایسے الفاظ ہیں کہ اس کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو۔ تو اس حدیث کی بیس پر بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ اونٹ کا پیشاب کی اسلام میں اجازت ہے، لیکن اگر ہم دلائل میں غور کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کبھی بھی ہمیں نہیں ملتا کہ اونٹ کا پیشاب کو حلال سمجھاؤ یا پاک سمجھاؤ یا وہ پیتے رہے ہوں، کیونکہ کسی حدیث کی جب کوئی تشریح کی جاتی ہے تو دوسری حدیثوں کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے اور صحابہ کرام کے عمل کو بھی۔ ٹھیک ہے، تو دوسری جتنی بھی احادیث ہیں ان میں پیشاب سے بچنے کی بہت سخت تاکید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا حکم ہے تو پینے کی اجازت کیسے ہوگی؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو نہ پینے کی اجازت دی، اور نہ صحابہ کرام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اونٹ کے پیشاب کو پیا کرتے تھے یا کچھ جائز سمجھا کرتے تھے، بلکہ جیسے دوسرے پیشاب سے بچتے ہیں اسی طرح اونٹ کے پیشاب سے بھی بچا کرتے تھے۔ اس وجہ سے کہ خاص طور پر علماء حنفیہ کے نزدیک جو اس حدیث کی صحیح تشریح ہے، امام حنیفہ کے نزدیک
وہ یہ ہے کہ یہ قبیلہ عرنیین کے ساتھ خاص ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی علم ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کی بیماری جو ہے اس کی شفا صرف اونٹ کے پیشاب میں ہی ہے. صحیح. تو اس بیس پر ہم بھی یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کس میڈیکل سائنس سے یہ پتہ چل جائے کہ اس آدمی کی بیماری کا علاج اونٹ کے پیشاب کے علاوہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے, کوئی مسند ڈاکٹر یہ کہہ دے, تو اس شخص کے لیے پھر ضرورت کے وقت اونٹ کا پیشاب اس کے لیے حلال ہوگا بطور علاج کے. لیکن عام طور پر وہ جیسے خبائث حرام ہے, قرآن نے کہا ہے کہ جتنی بھی ناپاک چیزیں خبائث ہیں وہ سب حرام ہیں, تو اونٹ کا پیشاب بھی اسی طرح ناجائز اور حرام ہی ہے.